السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفتی اعظم سرکار کے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحنان المنان بیدہ ملکوت کل شیء وحین وآن، والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ الذین فازوا بالتصدیق والإذعان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم بے پایاں، بزرگان دین کا صدقہ، میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کی روحانی برکتیں، حضور تاج الشریعہ کا روحانی کرم کہ حضرت مولانا کیا نام نور نظر عالم، سبحان اللہ، تو اب تھوڑا سا بدل کے کہہ دوں میں نظر تاج الشریعہ آج آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے، ان کی کرم نوازی ہے۔ اور ہمارے مولانا اسلم صاحب قبلہ بہت پرانے جان پہچان والے ہیں، ان کی کرم نوازی، ان کی طرف سے انہوں نے مجھے دعوت آج کے 2 مہینہ پہلے دے دی۔ میں نے جب آنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے فرمایا، تو یہ ان کا کرم ہے کہ آج مجھے کچھ کہنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہنے، آپ کو سننے، دونوں کو حسب حیثیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ تم سے جہاں کا نظام۔ آج جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس سے متعلق میں یہ دعائیہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، اور تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار نظام بدل دو، آپ لوگ آمین کہیے۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہمارے حضرت بھی ماشاءاللہ یہاں آنے کی بات سنا، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ مولانا اسلم صاحب بھی ماشاءاللہ کچھ داغ بیل ڈال چکے ہیں، صرف اس لیے کہ کچھ دینی کام کر سکیں۔ اور ہمارے شاگردوں میں مولانا عاقب کھربے ہیں، ماشاءاللہ ان کی تحریر میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، مزید اللہ اور لکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو سب کی طرف سے دعائیہ جملہ، یا رسول اللہ کا مہلے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کا مہلے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود،
اور کام لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے. کام لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے. صدقے میں غوث الورا، صدقے میں احمد رضا، تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالی ہم سے کام لے، جب تک زندہ ہیں اللہ کام لیتا رہے. بہت مختصر گفتگو عرض کروں گا. میرے خطبے کے بعد علماء کرام میرے آیت پڑھنے کے بعد ہی سمجھ گئے ہوں گے. آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین مدد فرماتے ہیں. دیکھیے میرا انداز درسگاہی ہے، اور اسی لیے آپ حاضر آئے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ وہ کیسے بھی مدد تو کر رہا ہے کلام الہی مگر زبان کسی اور کی. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ. نمبر 1 پہ کون ہے؟ اللہ. تشریف لائیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حضرت، نعرے سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بے شک تمہارا مددگار اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور کامل ایمان والے، جس کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں. اللہ بھی مددگار ہے، اس کا حبیب بھی مددگار. سبحان اللہ. اور ہمارا مخالف گروپ کہتا ہے صرف اللہ سے مانگو، اور کسی سے مت مانگو. قرآن فرماتا ہے اللہ سے بھی مانگو، اس کے حبیب سے بھی مانگو، اور حبیب کے جو محبوب ہے ان سے بھی مانگو. اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے بھی مانگو، میرے محبوبوں سے بھی مانگو. دیکھو حقیقت میں مددگار اللہ ہے، دینے والا وہی ہے، مگر وایا وایا عطا فرماتا ہے. ہاں وایا وایا سمجھ رہے ہیں نا. اللہ بھی مددگار، اس کا حبیب بھی مددگار، ایمان والے بھی مددگار. دھوکہ نہ ہو کیا تینوں برابر؟ آپ نہیں بولو گے ادھر والے ہمارے نوجوانوں کو کبھی کبھی بہکانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جب تینوں مددگار تو کیا تینوں برابر؟ معاذ اللہ کہیے سب لوگ. نہیں، اللہ مددگار ہے ذاتی طور پر، اس کو کسی نے مددگار بنایا نہیں ہے، اور مصطفیٰ مددگار ہے خدا کے مختار کل بنانے کی وجہ سے. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور ولی مدد کرتے ہیں میرے نبی کی عطا سے. آخر خواجہ اجمیری کو بنایا اللہ نے، پیدا کیا اللہ نے، مگر عطائے رسول کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا؟ عطائے رسول. کیا عطائے خدا نہیں ہے؟ یقیناً عطائے خدا ہے، مگر مہر لگی ہے مدینے سے، اس لیے ان کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ سارے خزانوں کا بنانے والا اللہ ہے، مگر مالک میرے مصطفیٰ ہے. اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بولتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا. سبحان اللہ. وارے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. آپ سنیے کیوں فرمایا اعلیٰ حضرت نے. سنیے بخاری شریف کی حدیث سماعت کیجیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یوتی وانما انا قاسم. اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. سبحان اللہ. دینے والا اللہ اور بانٹنے والے مصطفیٰ. ایک نیاز لینا ہو تو مالک سے نہیں ملیں گے، آپ کس سے مانگیں گے؟
بولو بھائی, بانٹنے والے سے. گھر کا مالک انتظام کرتا ہے, خریدا اس نے ہے, مگر لینا ہے بانٹنے والے سے. تو ایک ہلکی سی نیاز آپ بانٹنے والے سے پائیں گے. تو اگر خزانے لینا ہے دنیا اور آخرت کے تو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگانا ہے. اللہ یوتی وانما انا قاسم, اللہ دیتا ہے اور میں وارے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم, اور یا رسول اللہ تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود ملے گا تو مدینے والے سے. سبحان اللہ. اب یہ کہاں ہیں جو لوگ کہتے خالی اللہ سے مانگو؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے بھی مانگو, میرے محبوب سے بھی مانگو, اور محبوب کے جو محبوب ہیں ان سے بھی مانگو. سبحان اللہ. اور اچھا یہ سبق کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا جو یہ بولتے ہیں؟ یہ نسخہ ان کو نہیں معلوم تھا, مگر قربان جائیے جب بھی کسی صحابی کو لینا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں دامن پھیلا دیا. اور مصطفیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ جاؤ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگو, کہاں آئے ہو دے رہا ہوں. اچھا صرف یہ نہیں کہ آخرت مانگا, کسی صحابی نے آخرت مانگا, کسی نے دنیا کی کچھ چیزیں مانگی, مگر عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نبی نہیں دے سکتے, جانتے تھے ملے گا تو یہیں سے ملے گا. کسی کی آنکھ نکل گئی تو مصطفیٰ کی بارگاہ, پنڈلی ٹوٹ گئی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں, اور خوشبو گھٹ جائے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں. بہت مشہور بات ہے نا, تفصیل عرض کروں گا تو ٹائم بڑھ جائے گا. خوشبو ایک بالکل بہت کم پیسے والی چیز ہے. صحابیہ کو ضرورت پڑی, بظاہر مصطفیٰ کے پاس نہیں تھا, فرمایا خالی شیشی لے کر آ جاؤ. اب کیا نبی نہیں فرما سکتے تھے جاؤ کسی اور سے مانگو, مجھ سے کیوں مانگتے؟ وہ جانتے تھے کہ صحابیہ کا عقیدہ ہے میں دے سکتا ہوں. نبی جانتے تھے نبی خدا نے مجھے مختار کل بنایا ہے. تو بظاہر خوشبو نہ تھی, مگر مصطفیٰ نے پسینے اقدس دے دیا تو کیسی خوشبو نکلی. سبحان اللہ. صرف دلہنی نہیں مہکی, پورا خاندان مہک گیا. تو معلوم ہوا کہ میرے مصطفیٰ نے پسینے مبارک عطا فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آخر صحابہ کا عقیدہ یہی تھا نا کہ نبی دے سکتے, ہاں نبی دیتے ہیں. کسی صحابی کو کوئی ضرورت پڑی تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. السلام تشریف رکھیں. درود شریف اور ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ. ذہن حاضر کیجئے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, بے شک تمہارا مددگار اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے. اللہ مددگار ہے ذاتی طور پر, مصطفیٰ مددگار ہیں خدا کے مختار کل بنانے کی, اور ایمان والے یعنی اولیاء کرام مددگار ہیں میرے نبی کی عطا سے. میں عرض کر رہا تھا کہ تینوں مددگار ہیں, مگر فرق سمجھیے گا. ذاتی طور پر اللہ مددگار ہے, اور اللہ نے نبی کو مختار کل بنایا
وہ ساری کائنات کے مالک ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. صدیق اکبر کا ذکر آ گیا، سبحان اللہ. ابھی نعرہ لگا دیا کسی نے، کتنی مدد فرمائی، سبحان اللہ. کہ نبی کی دنیا سے جانے کے بعد ذرا بھی فرق نہ آنے دیا. ایک زکوٰۃ کے مسئلے میں کچھ لوگوں نے ادھر ادھر کیا تو ارشاد فرمایا نبی کے زمانے میں رسی جو دیتے تھے زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ اس کے منکر ہوگے تو بھی جہاد کروں گا. تو صدیق اکبر نے ذرا فرق نہ ہونے دیا. اب کتنا کرم فرمایا نبی نے ان پر، سبحان اللہ، کہ اپنی زندگی پاک میں مصلی پہ کھڑا کر دیا. بارہا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے ابا کا دل ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں. آخر نبی سے کہہ دیا. تو نبی فرماتے، حدیث کا ترجمہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اللہ و رسول ابو بکر کے علاوہ راضی ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے پہ کوئی کھڑا ہو. اور سبحان اللہ، علالت کے ایام میں چند دن پڑھایا. ایک دن نبی تشریف لے آئے تو جلدی سے پیچھے چلے گئے. سبحان اللہ. اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی؟ معاذ اللہ کہیے. اب آپ بھلا بتاؤ، ابو بکر پیچھے گئے تو خیال آیا کہ نہیں؟ بولو بھائی. نبی کھڑے ہوئے خیال آیا؟ بولو. صحابہ کے دل میں نبی کا خیال آیا؟ ارے تم کہتے ہو نماز نہیں ہوگی، میں تو کہتا ہوں معراج ہو جائے گی. سبحان اللہ. نبی نے خود ثابت فرما دیا کہ حقیقت میں وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کا تصور نہ کرے. اور دوسری روایت میں ہے کہ صحابی رسول کہتے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ سرکار کو افاقہ ہوا، حجرہ شریف بائیں طرف ہے سرکار کا، مصلی پہ کھڑے ہو کے ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. سرکار نے ذرا پردہ ہٹایا، جو کنارے صحابی کھڑے تھے ان کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں دل چاہا، سبحان اللہ، دل چاہا کہ نیت توڑوں اور مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاؤں. فرماتے ہیں دل چاہا کہ نماز توڑ دوں اور مصطفیٰ سے ملاقات کر لوں، مگر نبی نے اشارہ کر کے فرمایا قوموا علی مقامکم، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. سبحان اللہ. اب دیکھو خیال آیا کہ نہیں؟ صحابی کا خیال آیا، صحابی کے دل میں نبی کا خیال آیا. نبی اشارہ کرتے نماز پوری کرو. معلوم ہوا مصطفیٰ نے سبق دے دیا، اے قیامت تک کے ایمان والو، میرے صحابی کی نماز اگر میرے خیال سے ہو سکتی ہے تو تمہاری بھی ہو جائے گی. تو دیکھو نبی نے کتنا کرم فرمایا ابو بکر صدیق پہ، سبحان اللہ، کہ اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. اور کیسی عظمت تھی. بہت مشہور حدیث کا خلاصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ، راوی کھلی فضا میں سوئے ہوئے تھے، لیٹی ہوئی تھیں. پوچھ لیتی یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکی ہے؟ سبحان اللہ. یعنی ام المومنین کا عقیدہ ہے نبی کو معلوم تارے کتنے ہیں، تارے کتنے ہیں، تبھی تو پوچھا تاروں کے برابر نیکی. فرمایا ابو عمر کی ہیں. حیران ہو گئی، یا رسول اللہ اگر عمر کی اتنی نیکی یا تم اینا حسنات ابی، میرے ابا کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ میرے ابا کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا فکر مت کرو عائشہ، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء نے تشریحیں فرمائی ہیں کہ وہی غار ثور میں جو مصطفیٰ پہ اپنے کو قربان کر دیا،
वही नेकी है जो सारी नेकियों के पे भारी है। तो पता चला मुस्तफा ये भी जानते तारे कितने, ये भी जानते उमर की नेकियां कितनी, ये भी जानते कि अबू बकर की नेकी एक ऐसी है जो सब पे भारी है। इसीलिए तो ताजदार बरेली पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, और जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। ईमान वालों में अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा अबू बकर सिद्दीक का है। सुभान अल्लाह, कैसी मदद फरमाई, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं ना कि झुक के चूमना नाजायज़ है, मगर तारीख ज़हन में रखिए, जिस वक्त सरकार का विसाल हुआ हज़रत अबू बकर दूर थे, और जब खबर लगी तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले झुक के मुस्तफ़ा के पेशानी को चूमा था। सबसे पहले खड़े खड़े झुककर पेशानी मुस्तफ़ा को चूमा। क़यामत तक के मुसलमानों को सबक दे दिया कि चूमना शिर्क नहीं बल्कि ये सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है। तो बुजुर्गाने दीन भी मदद फरमाते हैं, और गौसो ख्वाजा की मददें, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये लोग बेचारे बहुत चिढ़ते हैं कि ये लोग ख़त्म कादरिया क्यों करते हैं। देखो, इस आयत की ही तफसीर है ख़त्म कादरिया, याद रखिएगा, इसी आयत की तफसीर है। अल्लाह फरमाता बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह व रसूलुहु, और उसके रसूल, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले, तीनों से ख़त्म कादरिया में मदद मांगते हैं। फसाहिल या इलाही कुल्ला साबिन बेहुरमत सैयदिल अबरार साहिल। सबसे पहले अल्लाह से मदद, सबसे पहले किससे मांगते? अल्लाह से मदद। उसके बाद हम कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे गम मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना इश्का लना। ये पढ़ते हैं। उसके बाद या सिद्दीक़ या उमर, या सिद्दीक़ या उमर, या उस्मान या हैदर, दफा शर कुन खैर आवर, या शब्बीर या शब्बर। देखो, चारों खुलफा से हम मदद मांगते, हसन और हुसैन से मदद मांगते। ये शिरक नहीं है, कुरान के मुताबिक है, कुरान की तफसीर है। इसी आयत करीमा में फरमाया गया तीनों से मदद, और ख़त्म कादरिया में तीनों से मदद मांगते। उसके बाद में गौसे आज़म की बारगाह में जाते, सुभान अल्लाह हैं, और गौसे आज़म सुभान अल्लाह कैसी मदद फरमाते हैं। उनका तो दावा ही है, दावा नहीं हकीकत पे मुश्तमिल है कि फरमाते मैं मगरिब में रहूं और मेरे चाहने वाला मशरिक में रहे, सुभान अल्लाह, तो वहीं से मदद कर दूंगा। गौसे आज़म सुभान अल्लाह कैसी मदद करते हैं। और एक बात गौसे आज़म की बता दूं, कुछ नौजवान हमारे कभी कभी अपने माँ बाप से नाराज़ रहते हैं। अल्लाह तौफीक। एक बात अर्ज़ करके रुखसत हो रहा हूँ, तो माँ बाप का कितना बड़ा मकाम है। गौसे आज़म की उम्र जब 13 साल की थी, कितनी? सरकार गौसे आज़म की उम्र मुबारक 13 साल की हुई। आपके गांव यानी जीलान में जामा मस्जिद में ऐलान हुआ कि फला तारीख को काफिला मक्का मदीना जा रहा है। गौसे आज़म कहते हैं ऐलान सुनने के बाद बचपने का आलम है, दौड़े दौड़े अपनी माँ की खिदमत में गए और अर्ज़ किया, अम्मी जान आज एक ऐलान हुआ है, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं भी उस काफ़िले में शामिल हो जाऊं। आज के ज़माने की तरह फ़लाइट या सहूलतें ना थी, 150 लोगों का काफ़िला इकट्ठा होता था, उसके बाद में काफ़िला बन के जाया करता था, सब लोग ऊँटों से सफ़र किया करते थे। गौसे आज़म कहते हैं कि मैंने अम्मी जान से अर्ज़ किया, अम्मी जान इजाज़त दे दो तो उम्रे पे चला जाऊं, अम्मी जान इजाज़त दे दो तो मक्का मदीना की ज़ियारत कर लूं। अम्मी जान सुनती हैं, हाँ हाँ सुभान अल्लाह, हैं
देखो उम्रे की इजाजत मांग रहे, ज़ियारत हरमैन की इजाजत मांग रहे हैं। अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं, वलिया हैं, पहचानती हैं, इरशाद फरमाती हैं, बेटा नाना तुम्हें तो जरूर बुलाएंगे, अभी वहां जाने की उम्र नहीं है, बल्कि काल अल्लाह काल रसूल की उम्र है, अभी पढ़ने की उम्र है बेटा, अभी तुम्हें पढ़ना है, मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। ए नौजवानों, आपके माँ बाप कभी किसी बात से मना करते हैं, आप नहीं मानते हो और गौसे आजम का नारा लगाते हो, कहते हो गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर पकड़ना है तो माँ बाप की पहले सुनो, अपने माँ बाप के फरमान पे अमल करो, गौसे आजम की सुन्नत अदा हो जाएगी। गौसे आजम कहते हैं माँ ने मना किया, मैंने दिल से निकाल दिया, नहीं जाऊंगा, माँ ने मना किया, आप भी अमल कर लो। खेल कूद के लिए आप जाओ, माँ मना करे तो नहीं मानते हो। गौसे आजम ज़ियारत हरमैन की इजाजत मांग रहे हैं, मगर माँ ने मना किया तो रुक गए, क्यों? जानते थे कि खुदा की रजा माँ बाप की रजा में है, इसलिए गौसे आजम फरमाते नहीं जाऊंगा। लेकिन कहते जिस दिन काफिला इकट्ठा हो रहा था, काफिला जमा हो रहा था, कहते मैं अपने घर की छत पे चढ़ गया और वहाँ से मैं नज़ारा देखने लगा कि अम्मी ने इजाज़त तो नहीं दी है, मगर काफिला देखूं, क्योंकि नाना जान के यहाँ जा रहा है। काफिला का देखना भी सवाब है, हाजियों का इस्तकबाल करना भी सवाब है, उनसे मुसाफहा करना भी सवाब है। गौसे आजम अपनी छत पे बैठ के देख रहे हैं और कहते टकटकी बांध के देखने लगा, और जब तक मेरी निगाह ने काम किया मैं देखता रहा, मगर जब काफिला मेरी निगाहों से ओझल हो गया, फरमाते हैं गर्दो गुबार में जब काफिला गुम हो गया तो काबा की जियारत, मक्का मदीना की जियारत के शौक में मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। गौसे आजम कहते हैं आंसू जारी हो गए, और मैं अपने आंसुओं को पोंछने के लिए कपड़ा जो लगाया, फरमाते हैं आंसू पोंछ के जो मैंने आंख खोली तो क्या देखता हूं कि काबा मेरे सामने, काबा मेरे सामने है, लोग तवाफ कर रहे हैं, मदीना का गुंबद देख रहा हूं, सरकारे दो आलम का गुंबद खजरा देख रहा हूं, मक्का की वादियां नजर आ रही हैं, मदीने की आबो हवा नजर आ रही है। कहते अल्लाह का शुक्र अदा किया, परवरदिगारा माँ की फरमा बरदारी की तो वक्त से पहले तूने काबा की जियारत अता फरमाई। मालूम हुआ माँ बाप की फरमा बरदारी करो, अल्लाह वक्त से पहले तुम्हें नेमत अता फरमाता, वक्त से पहले तुम्हें नेमत अता करेगा। हाँ, आज हमारे सूफी साहब किबला के यहाँ आप आए हो, सुभान अल्लाह, बिला शुबहा कलामे इलाही पढ़कर देंगे, फायदा ही फायदा है? मगर माँ को नाराज करके नहीं, इजाजत लेकर आओ तो डबल फायदा। माँ से पूछ कर आओ, बाप से राजी हो करके आओ। माँ बाप नाराज हैं तो इनकी दुआ नहीं काम करेगी, याद रखना। माँ बाप अगर नाराज हैं तो इनकी दुआ, किसी बुजुर्ग की दुआ भी काम, सुन लो, कहते हैं चादर चढ़ा देंगे हो जाए, नहीं होगा। पहले अपने माँ के सर पे जो चादर है उसको चूमो, उसके बाद बुजुर्ग की चादर चूमो, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। लिहाजा अपने माँ बाप को नेमत समझो। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं रिजल रब फी रिजल वालिदैन, रब की रजा माँ बाप की रजा में है, वह सख्तुर रब फी सख्तिल वालिदैन, और रब की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। लिहाजा माँ बाप को कभी नाराज मत होने देना। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो, माशा अल्लाह, उनके नाम से हम ख़त्म कादरिया करते हैं, सुभान अल्लाह। फिर आखिर में मदद मांगते हैं, फिर आखिर में हमारा जो पीर होता है उसको वसीला बनाते हैं, सुभान अल्लाह। गौसे पाक कितने करीम हैं। अभी मौलाना असलम साहब ने फरमाया, मैंने सिर्फ गौसे पाक के माँ के नाम पे एक मदरसे का नाम रखा, जामिया उम्मुल खैर। हैरत करोगे आप, अभी 8 साल पूरे हुए, 9 साल 10वें में कदम रखा हूँ, रत्नागिरी से जाके 27,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग हो गई। कितनी? 27,000।
یہ صرف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. لوگ پوچھتے نوری صاحب کیسے ہو رہا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں غوث پاک کی ماں کے نام پر ہے. وہ چاہیں تو سوکھی لکڑی سے کام لے لیں, وہ چاہیں تو سوکھی لکڑی سے کام لے لے. میں تو مفتی اعظم کا ادنا غلام. بزرگان دین کرم فرماتے ہیں عقیدہ رکھو اللہ بھی مددگار, اس کا حبیب بھی مددگار, اور اللہ والے بھی مددگار. ان کی نہ سنو جو کہتے ہیں مزار پہ کھڑا ہونا شرک ہے. معاذ اللہ کہیے. ارے ماہم شریف ایک قبرستان میں آج کے 12-15 سال ہو گئے, پہلے رتنا گیری ہی سے آیا تھا میں. ایک بچے نے اپنے دادا کے فاتحے کے موقع بلا لیا. قبرستان میں گیا تو ایک صاحب کو دیکھا ایسے ہاتھ باندھ کے قبر پہ کھڑے تھے ماہم شریف میں ایسے. تو میں نے طالب علم سے پوچھا یہ کیا ہے بھائی, یہ کون ہے؟ کہا یہ ادھر والے ہیں حضرت. سمجھ گئے ہیں؟ کہا یہ ادھر والے ہیں جن کا عقیدہ ہے ایسے کھڑے ہو تو شرک ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب پھر یہ جنازہ بھی نہیں پڑھتے ہوں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ارے بھائی قبر میں تو اندر ہے مردہ نا, یا اللہ والا, اور جنازے میں تو بالکل اوپر ہے. بولو اوپر ہی ہے نا. تو اگر قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک ہے تو جنازہ کیسے پڑھو گے؟ بولو بھائی. امام صاحب کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے وہ ہوئے مشرک, تو مقتدی کیا ہوئے؟ بولو بھائی. تب تو سب کا مسئلہ منڈپ میں جو کچھ قبل تو کیے تھے سب خراب ہو گیا. سب سے پہلے ایمان گیا, ہاں تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. کہتے ہیں کھڑا ہونا شرک ہے. رتنا گیری میں چلتے پھرتے جمعہ کبھی چاہتے تھے, بحث ہوتی رہتی تھی الحمدللہ. اور ایک جگہ میں جمعہ میں تبلیغ کے لیے گیا, ایک چچا 45 سال کے رہے ہوں گے, ملے گیٹ پہ, کہتے ہیں نوری صاحب سنیے. ان کا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے جو تقریر کیا سب شرک ہے. معاذ اللہ. تو میں نے کہا شرک کا مطلب سمجھتے؟ کہا میں سب سمجھتا ہوں, آپ نے ابھی جو تقریر کیا سب شرک ہے. تو میں نے ان سے دھیرے سے پوچھا اچھا چاچا یہ بتاؤ آپ کے ابا کرتے تھے سب؟ کیونکہ ابا تو کرتے تھے. تو میں نے کہا دادا؟ کہا وہ بھی کرتے تھے. میں نے کہا پر دادا؟ کہا وہ بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا ابھی آپ نے کہا جو یہ کرے مشرک, تو آپ کے ابا بھی مشرک, دادا بھی مشرک, پر دادا بھی مشرک, اور انہی کے جنے ہوئے آپ ہو, باپ بتاؤ کیا ہو؟ تو کہتے نوری صاحب میں بحث نہیں کرتا. کیا کہتے؟ میں بحث نہیں کرتا. میں نے کہا بحث کب کیا؟ میں تو تم کو سمجھا رہا ہوں کہ کانچ کے مکان میں بیٹھ کے پتھر مت پھینکو, تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا, تمہارے باپ دادا مشرک ہو جائیں گے. تو السلام علیکم اہل القبور بھی کہنا سے جائز نہیں ہوگا. بھی مشرک کو سلام کرنا جائز, مغفرت کرنا ان کے لیے جائز. ہاں سنو, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی اور مومن کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے, دعائے استغفار کرے. تو نبی کو جائز نہیں تو ہمارے لیے جائز ہوگا؟ ہاں جنازہ پڑھتے وقت بہت چھان بین کے پڑھنا, سیاست میں آ کے کھڑے ہو جاؤ لیڈر صاحب کا ہے, بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہم کس نیت سے کھڑے ہوئے؟ عبادت کے نہیں, ہم کھڑے ہوئے ہیں استغفار کی نیت سے. اور ان سے جب پوچھو تو بولیں گے نہیں نبی نے جنازہ پڑھا اس لیے جنازہ پڑھنا نبی کی سنت ہے. تو ان کو جواب دو اگر نبی نے جنازہ پڑھا ہے تو میرے آقا سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر ہر بدھ کو جایا کرتے تھے. بدھ کو مزاروں پہ جانا نبی کی سنت ہے. اور ہمارے صوفی صاحب نے آج ہی کا دن پکڑا, سبحان اللہ, حضرت امیر حمزہ کا کرم ہو جاوے. حضرت امیر حمزہ کے مزار پر ہر بدھ کو جاتے تھے. یوم الاربعاء کا ذکر ہے, اور ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کے یہاں جاتے تھے. دونوں ذکر ہے حدیثوں میں, علماء سے پوچھئے گا.
راسا کل ہول کا لفظ ہے، ہر سال جاتے تھے اور ہر ہفتہ جاتے تھے. ہر ہفتہ جانا اس بات کی دلیل ہے بار بار بزرگوں کے ہاں حاضر ہونا چاہیے، اور سال میں ایک مرتبہ جانا عرس کی دلیل ہے. سال میں جانا یہ عرس منانے کی دلیل ہے. لہذا ان کی مت سنو، بس یہ لوگ شرک کہہ دیتے ہیں، اسی لیے تو میرے پیر و مرشد کو جلال آ گیا. سرکار مفتی اعظم کو جلال آ گیا. ارشاد فرماتے ہیں سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں. سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں. اب آپ سے ایک سوال کروں، کوئی لڑکا سعودی سے یا کہیں سے کما کے آیا اور گھر پہنچ کے اپنے امی کے قدم پہ گر گیا، بولو مشرک ہوگا؟ بولو بھائی بولو. اچھا وہ لوگ گرے تو بولو مشرک ہوں گے؟ کیا بولیں گے؟ ماں سمجھ کے گرا. کیا سمجھ کے؟ تو ہم کہاں معاذ اللہ خدا سمجھ کے گرے، ہم بھی تو اپنا پیر سمجھ کے گرے ہیں. اپنا پیر سمجھ کے گرے ہیں. تم اگر ماں سمجھ کے گرتے ہو تو ہم پیر سمجھ کے گرتے ہیں. سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی کر لیتا ہوں نذرانہ. تو پیر کی بارگاہ میں اگر گر جاؤ، لیکن مسئلہ سن لو، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے چند قدم دور سے فاتحہ پڑھو. کیوں؟ بے ادبی نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ جس طرح زندگی میں ادب کرتے تھے، دور کھڑے رہتے تھے، ایسے بعد حیات تو روحانیت بڑھ گئی ہے. بے ادبی نہ ہو، اس لیے چند قدم کے فاصلے سے پڑھو. مگر کسی نے دیوانگی میں سر رکھا تو اسے مشرک. ماں کے قدموں پہ گرا اس لیے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. سبحان اللہ. اور پیر کے قدم پہ گرا، اس کے ذریعے روحانیت ملی ہے، دل روشن ہوا ہے. پیر نے، اگر پیر ایک کامل ہے تو ہمیں وہ مصطفیٰ تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے ہم پیر کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. لہذا مسلمانوں ان کی باتیں مت سنو. اللہ بھی مددگار، اس کا رسول بھی مددگار، اور ایمان والے یعنی اولیاء کرام بھی مددگار. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.